السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آئیے آج اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ جنت کن لوگوں کا استقبال کرتی ہے، جنت کن لوگوں کا استقبال کرے گی۔ تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ بہشت 4 اشخاص کا استقبال کرے گی۔ بہشت یعنی جنت کو کہتے ہیں، 4 لوگوں کا استقبال کرے گی۔ کون ہے وہ؟ نمبر 1 ہے روزہ دار، جو بندہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی قلبی صفائی کے لیے، تو جنت اس کا استقبال کرتی ہے۔ روزہ دار، اب ماشاء اللہ سے رمضان کریم کی آمد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فرض روزے ہیں، پورا اہتمام کا اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک بھی روزہ نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے رمضان کا ایک بھی روزہ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر چھوڑ دیا بندہ، زندگی بھر بھی اگر روزے رکھے تو وہ ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا، وہ ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزے کی اتنی اہمیت ہے، ہاں اللہ یہ کہ بیمار ہے، کوئی شرعی عذر ہے، سفر پہ ہے، تو اس صورت پہ اور بات ہے، ادروائز رمضان کا روزہ چھوٹنے نہ پائے، اللہ سے دعا ہے۔ اور جنت کس کا استقبال کرتی ہے؟ ایک تو روزہ دار کا، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ رمضان کا موقع بھی آ رہا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، مہینہ ہے قرآن کا، اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، پورے رمضان کو جو اہمیت ہے صرف قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اہمیت ہے۔ تو جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، جنت اس کا استقبال کرتی ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن سے تعلق پیدا کریں، سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے عمل میں آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی نیت نہیں دیکھا جاتا ہے، بس بندہ پڑھ رہا ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، اور رمضان میں یہ 10 جا کے 70 ہوتی، 700 ہوتی، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ بہترین عبادت ہے، سمجھ کے پڑھے بہت اچھی بات ہے، بغیر سمجھ کے بھی پڑھے تو اس کا اجر و ثواب باقی ہے۔ تو روز جو قرآن کی مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی بھی جنت کیا کرتا ہے؟ استقبال کرتی ہے۔ اور نمبر 3 زبان کی حفاظت کرنے والا، یہ سب سے بڑا ٹف چیز ہے، یہ زبان کی حفاظت کرنا، جتنا ہو سکے اتنا خاموشی اختیار کرنا، بات کرے تو خیر کی بات کرنا، ورنہ خاموشی اختیار کرنا، ورنہ یہ زبان جو چلتے رہتی ہے، یہ ہمارے کئی گناہ ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں، کئی گناہ آ جاتے ہیں ہمارے۔ جھوٹ اسی زبان سے ہوتا ہے، غیبت اسی زبان سے ہوتا ہے، کسی کو حقیر جملہ کر دینا اسی زبان سے ہوتا ہے، کسی کی برائی سب اسی زبان سے ہوتی ہے، تکبر کا اظہار اسی زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت جو کرنے والا ہے، جنت اس کا استقبال کرتی ہے۔ خاص کر کے روزے بھی، انسان کے روزے بھی پنکچر ہو جاتے ہیں۔ روزے کے اندر انسان جب غیبت کرتا ہے، دوسروں کی برائی وغیرہ بیان کرتا ہے، تو ختم ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، صرف بھوک پیاس کے سوا اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت احتیاط کرنا رمضان میں۔ تو اس شریعت کے اندر بات کرنے کی پھر بھی اجازت ہے، سابقہ شریعت میں تو روزہ سے ہے تو صرف اشارے سے کام چلاتے تھے، اشارے سے کام کرنا بہت ضروری ہے، تو بات کرنا، تو کوشش یہ کرنا کہ بات کرے تو خیر کی بات کرنا، ورنہ خاموشی اختیار کرنا، ورنہ روزہ بیکار ہو جاتا اپنا۔ اس کے علاوہ خواہ کے گناہ بہت سارے آئے تھے۔ تو تیسرا شخص وہ ہے جو زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور چوتھا شخص وہ ہے غریب ہمسائیگان کو کھانا کھلانے والا، یعنی جو اپنے غریب پڑوسیوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی چاہے جنت استقبال کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی غریب اپنے پڑوس میں ہے، جو بھی غریب اپنے رشتہ داروں میں ہے، پہلے ان کو کھانا کھلانا، اور جو اس کام کے اندر ملوث رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کیا کرتی ہے؟ اس کا شوق رکھتی ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے۔ کون آئے؟ نمبر 1 کیا بولتے روزہ دار میرے پاس آئے، جنت چاہتی ہے۔ اور کون ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا میرے پاس آئے، جنت ان کی شوقین ہوتی ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، جنت چاہتی ہے چر نہیں کرنا، جتنا ہو سکے تک زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور نمبر 4 جو غریب ہمسائے پڑوسیوں کو کھانا کھلاتا ہے، جنت چاہتی ہے کہ یہ لوگ میرے پاس آئے۔ اور دیکھیے گا، اور ایک ہم جیسا جنت کی نعمتوں کو چاہتے ہیں، جنت بھی کچھ لوگوں کو چاہتی ہے۔
تو حدیث میں آیا ہے کہ جو کرتے ہیں جیسے اہل جنت کو اس کی نعمتوں سے لذت ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، جنتیوں کو جنت کی نعمتوں سے بہت محسوس خوشی ہوتی ہے، ایسے کچھ جنت کو بھی بعض بندگان خدا کی زیارت سے لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ جنت بھی چاہتی ہے کہ یہ بندے میرے پاس آئیں۔ وہ کون بندے؟ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشتیاق ہے۔ جنت چاہتی کہ یہ جو بڑے کبار صحابہ ہیں یہ میرے پاس آئیں۔ تب دیکھیے ان کے عمل کیسے تھے جس کی وجہ سے جنت چاہتی ہے کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، میرے پاس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کیا بولتے ہیں ان چاروں صفات جو بیان کیے گئے ہیں ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو رمضان کا شروع پہلے روزے سے اور چاند رات تک آخری 30ویں روزے تک اللہ تعالیٰ ہم کو ہر لمحہ اللہ کی قدر، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔